السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے نکاح کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، وہ اس لیے کہ کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک نادان بچی جس کو ملالہ یوسفزئی کہتے ہیں، انہوں نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی تربیت کو دکھانے کے لیے انہوں نے یہ بیان دے ڈالا کہ ایک مرد اور عورت کو اکٹھے زندگی گزارنے کے لیے نکاح کی کیا ضرورت ہے، وہ آپس کے اندر پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے بیان دینے سے پہلے، اور ایک اعتبار سے یہ بیان دے کے اچھا بھی کیا ہے، کیونکہ آج کی نوجوان نسل اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے۔ ملالہ یوسفزئی واہ جی کیا بات ہے، دہشت گردوں کے مقابلے کیا، تعلیم کی خاطر اس نے فلان کر دیا، ٹمکان کر دیا۔ آج اس کی حقیقت سامنے آ گئی کہ جہاں وہ پلتی ہے، جس کو گوروں نے جتنا پروٹوکول دیا ہے، انہوں نے اس کی ذہنیت کو اپنا غلام بنا دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مرد اکٹھی زندگی گزارنا چاہے تو آپس کے اندر پارٹنرشپ کر دے، ہو جائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ انگریز سے بڑا خطرناک مسلمانوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک وہ لڑکی جو سوات سے اٹھی، سیدھی سادی لڑکی، دوپٹہ اڑنے والا لڑکی، آج اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ عملاً بلکہ عمل کے ساتھ قولاً نکاح جیسی عبادت سے انکار کرنا اس کو پڑا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منا، فرمایا جو میرے سنت سے روگردانی کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اس بیچاری کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہے۔ بکواس کرنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس کلچر میں اس نے آنکھ کھولا ہے، اس کی پیدائش کہاں ہے، یہ کس نبی کی امتی ہے جس نبی نے یہ فرمایا ہو کہ نکاح میری سنت ہے۔ ملالہ یوسفزئی کہتے کہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اب ملالہ یوسفزئی وہی پرانا سوات والی لڑکی نہیں رہی، بلکہ ایک انگریز کا آلہ کار بن چکی ہے۔ انگریز نے اس کی ذہنیت کو بالکل تبدیل کر دیا ہے، اس کو اندر سے واش کر دیا ہے، اس سے اندر سے ایمانی غیرت نکال دیا ہے، اس کے اندر بے غیرتی بھر دیا ہے۔ اب یہ عملاً یہ کہتی ہے کہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پارٹنرشپ کر لو اور زندگی گزار لو۔ اس لیے میرے دوستو کہ جو نوجوان عورتیں، ہمارے بہنیں، بھائی جس کو کہتے ہیں ملالہ یوسفزئی جیسے بہادر لڑکی، آج ان کو پتہ چلا کہ وہ بہادر کتنی ہے۔ آج ان کو پتہ چلا کہ انگریز نے اس کو کہاں تک اپنے قابو میں کر دیا ہے کہ انہوں نے شریعت کا ایک شرعی حکم کا انکار کر بیٹھی۔ تو ہم پر حضور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ اس کی والد سے، اس کی خاندان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بیان کے وہ آگے اس بیان کی مذمت بھی کرے اور اس بیان کے خلاف بارے میں وہ وضاحت کرے کہ واقعی وہ سارا ٹبر کہیں اسلام سے باہر تو نہیں ہو رہی ہے، سارے ٹبر نے اسلام کے ساتھ بغاوت تو نہیں کیا ہے۔ اس لیے ملالہ یوسفزئی کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے نکاح کے اندر کتنی برکات رکھی ہے۔ ایک مسلمان مرد عورت نکاح کرتی ہے تو ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، ان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ نکاح کی وجہ سے ایمان مکمل نہیں، اور یہ پرور درجے کی جناب ناسمجھ لڑکی کہہ رہی ہے نکاح کی کیا ضرورت ہے، اور پتہ نہیں اس نے کیا شپ کیا ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دینا پڑے گا، ہمیں اپنی بچیوں کو قرآن اور حدیث سے واقف کرنا پڑے گا، ورنہ وہ ایک ملالہ یوسفزئی نہیں ہے، ہزاروں ملالہ یوسفزئی پیدا ہو جائیں گے۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے،
اس ملک کے اندر جو عورت مارج کے نام سے جو بےہودگی ہوتی ہے اس کا نمونہ آج مولانا یوسفزئی کے بیان سے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ مولانا یوسفزئی نے ایک قسم کا نیا نسل کو پیغام دیا ہے کہ نکاح کی جھنجھٹ میں پڑ جاؤ، بلکہ اپنا پارٹنرشپ اپنے لیے چن لو اور پھر ان کے ساتھ جو چاہے کر لو۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فتنوں کو، اور مجھے دکھ آتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے تھے کہ ملالہ یوسفزئی اس ملک پاکستان کا مستقبل ہے۔ ہاں بھائی، اس کا مستقبل تو تاریخ ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم ملالہ یوسفزئی ملک پاکستان کا مستقبل ہو، اور ہمارے کئی جو ہے لنگڑے لولے وہ بھی ملالہ یوسفزئی کی جناب دفاع بھی آ گیا تھا کہ بچی نے کیا بات کر دی، بچی نے کون سی بات بری کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر نکاح کے پیدا ہوتے ہیں، جو نکاح کے بغیر پیدا ہو جاتے ہیں وہ مولانا یوسفزئی کے آج بھی دفاع کرتے ہیں، لیکن جو حلال نکاح سے ہے وہ کبھی بھی ایسے بےہودہ بیان کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں۔ نکاح کی وجہ سے اللہ نے مرد عورت کو عزت عطا فرمائی ہے، نکاح کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مرد عورت کا نسب محفوظ کیا ہے۔ یورپ کے اندر ملالہ ذرا دیکھ لو کہ وہاں عورت کھڑی ہو جاتی ہے، ایک عورت جب حامل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے 10 مردیں کھڑے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے کہ یہ بچہ کس کا ہے پیٹ کے اندر، عورت بات کے فلان کا ہے، ان کو اپنی نسب محفوظ نہیں ہے۔ اب کئی بچے یورپ کے اندر ایسے جن کا نہ کوئی باپ ہے، ماں تو ہے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ملالہ تم ایسے چاہتے ہو پارٹنرشپ؟ تمہاری شکل پہ بھی لعنت ہے، تمہارے سوچ پہ بھی لعنت ہے، اور اللہ تمہیں ایسے باتوں سے جناب تمہیں کہیں ایسا نہ عبرت کا نشان بنا دے۔ ہم تو اس وقت بڑی مذمت کرتے تھے کہ ملالہ کے اوپر ظلم ہوا، واقعی ظلم نہیں ہے، وہ لوگ بڑے سمجھدار تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ بہت بڑی فتنہ ہے، اور اس کی تربیت اس وقت سے ہو رہی تھی جب ہی پاکستان کے اندر تھی، اس کو ایک سازش کے تحت باہر لے گئے اور اب اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستوں مجھ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، دین کے ہر حکم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔